ایک جو مزید اعتراض علماء کی طرف سے میں نے دیکھا ہے نا، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پہ بھی جو اعتراض ہے وہ مین یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع اثنا عشریوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اب جو مرزائی قادیانی فرقہ ہے وہ تو اعلانیہ کہتا ہے جی ختم نبوت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ اس کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبیوں کو بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزائیوں کا قادیانیوں کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اہل تشیع نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 افراد وہ ہیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں لیکن ان کو نبی نہیں کہتے، جبکہ کہتے ہیں نبیوں کی ساری کوالٹیاں بھی ان میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ کس چکر میں انہوں نے پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نعوذ باللہ 12 نبی ہیں یا 12 رسول ہیں یا رسولوں سے افضل رسول۔ الرحمن الرحیم، مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی عام موضوع پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوال پوچھا گیا کہ شیعہ اور قادیانی میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے قادیانی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے ہی شیعہ بھی ظاہری طور پر تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر اپنے 12 اماموں کو نبی سمجھتے ہیں، نبی جیسا سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب شیعہ انہیں امام کہیں یا نبی کہیں مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ان کی ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گویا 12 امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ سوال پوچھنے والے کا مدعا تھا۔ سوال اس نے کیا شیخ حسن اللہ یاری سے، اس نے اس کا جواب حسن طریقے سے دیا، لیکن میں اپنے الفاظ میں اور سلیس انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے۔ بہت سارے دوست مشورہ دے رہے تھے کہ آپ لباس کے ساتھ، امامے کے ساتھ ویڈیو بنایا کریں، تو آج لباس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی سامعین محترم، مسئلہ یوں درپیش ہے کہ شیعہ اور قادیانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنا پکا اور محکم عقیدہ شیعہ کا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے۔ شیعہ اپنے کلمے سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ شیعہ اولاً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر آ کر وہ باپ کو بند کر دیتا ہے، ورنہ وہ یہ کہتا علی رسول اللہ، حسین رسول اللہ، یعنی وہ باقیوں کا اظہار بھی کرتا نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول اللہ، وہ رسول کے نائب ہیں، وہ خلیفتہ بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ وہ علی کو کیا سمجھ رہا ہے، اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے۔ کیا تمام مسلمان اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اولیاء کے سردار علی اللہ کے ولی ہیں؟ ہاں، اگر سمجھتا ہے تو پھر آگے بڑھیے۔ وصی رسول اللہ، رسول خدا کے وصی ہیں، وہ خلیفتہ بلا فصل، اور بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ ہیں، یعنی غدیر خم کے اعلان کی تفسیر ہیں۔ کیا اعلان ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا، جس کے رسول مولا اس کے علی مولا۔ اب اس مولا کا معنی سرپرست و حاکم کا ہے، نہ کہ دوست کا ہے۔ یہ بحث کسی دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول خدا کا نائب اور خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ علی نبی ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی نہیں ہیں۔ البتہ ان کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو انبیاء کے ہوتے ہیں، وہ پاک و منزہ ہیں، وہ مطہر ہیں، وہ صاحب عصمت ہیں۔ نہ صرف علی بلکہ علی سے لے کر 12ویں تاجدار ولایت امام مہدی علیہ السلام تک۔ جیسے سورہ بقرہ ایک صاحب کو دی گئی، جب وہ جا رہے تھے راستے میں تھے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا انہیں واپس بلائیے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ آپ خود جائیے، او رجل منکم، یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ اب رسول گرامی قدر نے کیا کیا؟
रसूल गिरामी कदर ने अमीर उल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजा, यानी अली को अपने जैसा कहा। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। और फिर हदीस किसा पढ़िए, क्या फरमाया, इन्नहुम मिन्नी अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती व खामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी योलेमुनी मा योलेमुहुम अना हरबुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। जब पांचों के पांच चादर के नीचे आगे कौन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, तो क्या फरमाया, कहा परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये अहले बैत हैं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनसे जंग मुझसे जंग, इनसे दोस्ती मुझसे दोस्ती, इनसे सलामती मुझसे सलामती। और खुदाया ये भी बात बहुत अहम है, सुनने काबिल है, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। अब इस बात से नतीजा अखज़ कीजिए और बतलाइए, औ रजुलुम मिनकुम, या अली गए कैसे, क्या बन कर गए, रसूल जैसे बन कर गए। खुद अली का बिस्तरे रसूल पर शब हिजरत सोना और कुफार का न पहचान सकना, इस बात की वाज़े दलील है कि अली को ज़ेबा है कि वो रसूल जैसे हों। ठीक है, हम उनके औसाफ को अंबिया जैसा समझते हैं लेकिन नबी नहीं समझते। ये तो रसूल गिरामी कदर की अज़मत है कि 12 आइम्मा जो इस्मत तो तहारत की मेराज पर फाइज हैं, वो उनके नायब हैं। और फिर सबसे बढ़कर एक जुमला, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। अब जिनके ग़ुलाम ऐसे हों, खुद रसूल कैसे होंगे। इसलिए हम ख़त्म नबुव्वत का इजहार अपने कलमे से करते हैं। और फिर वो कि जो मुबाहिला की आयत है उससे ज़रा आप मुताला कीजिए कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे हैं, ये किस तरह से हैं, ये नबी जैसे कैसे हैं, ये अंबिया जैसे कैसे हैं। कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, इनसे कहिए कि ये अपने बच्चों को लाएं, हम अपने बेटों को लाते हैं, ये अपनी ख़वातीन को लाएं, हम अपनी ख़वातीन को लाते हैं, ये अपने नफ्सों को लाएं, हम अपने नफूस को लाते हैं। इसमें ये बात काबिल गौर है, नफ्स कौन है, नफ्स कौन होता है। इसलिए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ये जो 12 आइम्मा हैं, इन्हें साहिब इस्मत समझते हैं, साहिब तहारत समझते हैं। हर किस्म की निजासत का दूर करने का वादा इनसे अल्लाह ने कर दिया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसलिए हम किसी तौर पर भी ये नहीं कहते कि वो नबी हैं। ये कहना माज़ल्ला कुफ्र है, नकल कुफ्र, कुफ्र नवाशिद। हाँ, वो नबी के नायब हैं, जानशीन हैं, वो नबी के खलीफा बरहक हैं। हाँ, बाकी तमाम अंबिया से रसूल के ये नायब अफजल हैं। इसलिए हमें एक रवायत मिलती है, वो रवायत ये है कि जब अली के आखिरी बेटे का, यानी हमारे आखिरी इमाम का ज़ुहूर होगा, वो नमाज पढ़ा रहे होंगे तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। अब इस बात में आप नतीजा अखज़ कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह की और बहुत सी बातें और दलीलें हैं कि क्यों हम ये ईमान रखते हैं। इसलिए सामीन मोहतरम, गुजारिश है आपकी खिदमत में कि हम कतअन किसी तौर पर भी 12 आइम्मा को इमाम नहीं कहते। हर किसी पर कोई आ जाए तो वो इमाम नहीं होता, वो नबी नहीं होता। बल्कि कई सहाबा के बारे में रवायत हैं कि उनके पास फरिश्ते आते रहे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मोमिनीन के पास फरिश्ते आते हैं, कबूर पर आते हैं। हर किसी के पास, जिसके पास फरिश्ते आ जाएं वो नबी नहीं होता। अंबिया नबी बनने के लिए ज़रूरी ये है कि अल्लाह जिसे नबी कह दे वो नबी होता है। और इमाम का मयार भी यही है, राबर और खलीफा बरहक का मयार भी यही है कि अल्लाह जिसे नबी का नायब कह दे वही नबी का नायब हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता।
اب یہاں پر سوال اٹھ سکتا ہے کہ نبی کا نائب اگر اللہ جیسے کہہ دے تو پھر قرآن سے دکھلائیے کہ علی کیسے نبی کے نائب ہیں۔ تو قرآن سے ایک واضح آیت ہے، کیا آیت ہے؟ کہ نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک ان پر وحی خدا نازل نہ ہو جائے۔ تو پھر نبی نے کلام کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہی فرمایا نا کہ من کنت مولا فہاز علی مولا، کہ جس چیز کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اس لیے اس کا استدلال، اس کی دلیل یہ ہے کہ بحکم خدا رسول گرامی قدر نے علی کو بلا کر ہاتھ اٹھا کر بتلا دیا کہ میرا نائب کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، میرا وصی کون ہوگا۔ بس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔